میں غم میں مر رہا ہوں کیونکہ میں نے یروشلم میں بدی کی۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت مکابین کی پہلی کتاب، اس کا 6 باب 1 تا 13 آیات مقدسہ۔ ان دنوں میں جب انتاکس بادشاہ اندرونی ممالک کی گشت کر رہا تھا تو اس نے سنا کہ فارس میں ایلمائی ایک شہر ہے جو چاندی اور سونے کی کثرت کے باعث مشہور ہے، اور اس میں ایک مندر ہے جس میں بڑی دولت ہے، اور جہاں وہ طلائی آلات جنگ اور بختر اور تلواریں موجود ہیں جن کی سکندر بن فیلبوس مقدونی بادشاہ نے، جو یونان کا پہلا بادشاہ تھا، وہیں چھوڑا۔ اس لیے اس نے وہاں جا کر اس شہر کو لے لینے اور لوٹنے کی کوشش کی، پر کامیاب نہ ہوا، کیونکہ یہ امر شہر کے باشندوں کو معلوم ہو گیا۔ وہ اس سے لڑنے کو نکلے تو وہ بھاگا اور سخت رنجیدہ ہو کر وہاں سے بابل کو واپس آ گیا، اور فارس میں ایک مخبر پہنچا جس نے بتایا کہ جو لشکر یہودا کے ملک میں تھے انہوں نے شکست کھائی ہے، اور کہ لویاس بھی نہایت قوی لشکر کے ساتھ خروج کر کے یہودیوں کے سامنے سے بھاگ گیا ہے۔ انہوں نے شکست خوردہ لشکروں سے لیے ہوئے ہتھیاروں اور ذخیروں اور لوٹ کی کثرت کی وجہ سے اور بھی تقویت حاصل کر لی ہے، اور کہ انہوں نے اس مکروہ کو ڈھا دیا ہے جو اس نے یروشلم کے مذبح پر نصب کیا تھا، اور مقدس کا پہلے کی طرح اونچی دیواروں سے احاطہ کیا ہے، اور کہ انہوں نے اس کے شہر بیت سور میں بھی ایسا کیا ہے۔ بادشاہ یہ باتیں سن کر پریشان اور نہایت بے قرار ہو گیا، اور غم کی وجہ سے بستر مرض میں پڑ گیا، کیونکہ جو کچھ اس نے ارادہ کیا تھا وہ واقعہ نہ ہوا، اور وہ وہاں بہت دنوں تک پڑا رہا، کیونکہ اس کا غم شدید بار بار تازہ ہوتا رہتا تھا۔ جب اس کو اپنی موت کا یقین ہو گیا تو اس نے اپنے تمام مصاحبوں کو بلوا کر ان سے کہا، میری آنکھوں سے نیند جاتی رہی ہے اور میرا دل غم سے ٹوٹ گیا ہے، اس لیے میں اپنے جی میں کہتا ہوں کہ میں کس مصیبت میں پڑ گیا ہوں، اور کہ اب میں غم کے کیسے سیلاب میں غرق ہو گیا ہوں، کیونکہ میں اپنی شوکت کے وقت معزز اور محبوب رہا ہوں۔ اب مجھے وہ بدیاں یاد آتی ہیں جو میں یروشلم پر لایا، جبکہ میں نے وہاں کے تمام طلائی اور نقرئی ظروف لے لیے اور لشکر بھیجا کہ یہودا کے باشندوں کو بے سبب فنا کر دوں۔ اب مجھے معلوم ہوتا ہے کہ اسی سبب سے یہ بلائیں مجھ پر آ پڑی ہیں۔ بس دیکھو، میں اجنبی ملک میں شدید غم سے مرتا ہوں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سن جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 9 جماعتی جواب۔ اے خداوند، تیری مدد کے باعث میں خوشی مناؤں گا۔ اے خداوند، میں اپنے سارے دل سے تیرا شکر کروں گا، میں تیرے تمام عجائبات کا بیان کروں گا، میں تجھ میں خوش اور شادمان رہوں گا۔ اے حق تعالیٰ، میں تیرے نام کی مدح خوانی کروں گا۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند، تیری مدد کے باعث میں خوشی مناؤں گا، کیونکہ میرے دشمن پیچھے ہٹ گئے ہیں، وہ گر پڑے ہیں اور تیرے حضور ہلاک ہوئے ہیں۔ تو نے غیر قوموں کو جھڑکا ہے، شریر کو ہلاک کیا، ان کا نام عبدالآباد تک مٹا ڈالا ہے۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند، تیری مدد کے باعث میں خوشی مناؤں گا۔ جو جال غیر قوموں نے چھپایا تھا اس میں انہی کے پاؤں پھنسے،
کیونکہ مسکین ہمیشہ کے لیے فراموش نہ کیا جائے گا۔ غریبوں کی امید ابد تک توڑی نہ جائے گی۔ جماعتی جواب: اے خداوند تیری مدد کے باعث میں خوشی مناؤں گا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس لوکا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 20واں باب 27ویں سے 40ویں آیت۔ وہ مردوں کا خدا نہیں، زندوں کا ہے۔ ایک دن ان صدوقیوں میں سے جو قیامت کے منکر ہیں، بعض نے پاس آ کر یسوع سے سوال کر کے کہا کہ اے استاد، موسیٰ نے ہمارے لیے لکھا ہے کہ اگر کسی کا قد خدا بھائی بے اولاد مر جائے تو اس کا بھائی اس کی بیوی کو بیاہ میں لے اور اپنے بھائی کے لیے نسل پیدا کرے۔ پس 7 بھائی تھے، پہلے نے بیوی کی اور بے اولاد مر گیا، پھر دوسرے نے اور تیسرے نے بھی اسے لیا، اور اسی طرح ان 7 نے، اور سب بے اولاد مر گئے۔ آخر کو وہ عورت بھی مر گئی۔ بس قیامت میں ان میں سے وہ کس کی بیوی ہوگی؟ کیونکہ وہ 7 کی بیوی رہ چکی تھی۔ یسوع نے ان سے کہا کہ اس عالم کے فرزند تو بیاہ کرتے اور بیاہے جاتے ہیں، لیکن جو لوگ اس لائق ٹھہریں گے کہ اس عالم اور مردوں میں سے جی اٹھنے کے شریک ہوں، وہ نہ بیاہ کریں گے اور نہ بیاہے جائیں گے، کیونکہ وہ پھر مرنے کے نہیں، اس لیے کہ وہ فرشتوں کی مانند ہوں گے، اور قیامت کے فرزند ہو کر خدا کے بھی فرزند ہوں گے۔ اور مردوں کی قیامت کے بارے میں موسیٰ نے بھی جھاڑی کے ذکر میں اشارہ کیا، چنانچہ وہ خداوند کو ابراہیم کا خدا اور اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا کہتا ہے، مگر خدا مردوں کا نہیں بلکہ زندوں کا خدا ہے، کیونکہ اس کے نزدیک سب زندہ ہیں۔ تب بعض فقیوں نے خطاب کر کے کہا کہ اے استاد، تو نے خوب کہا۔ بات اس کے کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ اس سے کوئی اور سوال پوچھے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔